اور میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہماری سلام دعا رہے گی. اور میں یہ اپنا وقت جو ہے نا آپ کے لیے نکال کے آیا ہوں. میں یعنی آسانی سے یہ میں نے ٹائم نہیں نکالا ہے. مجھے خیال ہے 1 مہینے سے رابطہ ہو رہا تھا اور میرا جو اسکیجول تھا اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس وقت سفر کروں یہ. اور ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ رات ہم 2:30 یا 3 بجے یہاں پہنچے ہیں اور ایسے خطرناک راستوں میں سفر ہو رہا تھا ہمارا. ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہی سیلاب زدگان بن جائیں, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ آپ کے تو. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی قدر ہے ہمارے دل میں, کیونکہ آپ فیوچر میں قوم کی نبض آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. اور جو فورسز ہیں مجھے ان سے ویسے ہی اس لیے محبت ہے کہ میرا بڑا دل چاہتا تھا میں پاکستان نیوی میں جاؤں. تو جو بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں نا جو فورسز کے تابع ہوتے ہیں وہاں میرا ویسے ہی دل چاہتا ہے جانے کا. آپ کہیں گے بھائی میرا نیوی میں جانے کا دل کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ میرے والد صاحب نیوی میں تھے تو انہوں نے چائنا اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا ہر کنٹری دیکھا تھا. مجھے بڑا مزہ آتا تھا, والد صاحب پوری دنیا گھوم کر آئے, تو میرا دل چاہتا تھا یار میں بھی یہ سفید کپڑے پہن کے پوری دنیا میں ٹریولنگ کروں. تو والد صاحب پوری دنیا گئے تھے, چائنا آسٹریلیا کہتے تھے, میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا گیا ہوں. تو ہم جب کارساز سے گزرتے تھے نا تو وہاں یہ لکھا آتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. تو اس سے مجھے ایک آگ لگ جاتی تھی کہ نیوی جوائن کریں اور دنیا دیکھیں. تو خیر پھر میں دین کے علم کی طرف آیا. کیوں آیا, کیا اس کی وجوہات تھیں, ایک لمبا واقعہ ہے, لمبا قصہ ہے. میرا خیال تھا جب میں مولانا بنوں گا, مولوی بنوں گا تو پھر ملا کی دوڑ کہاں تک, مسجد کی. تو اب جب میری دنیا میں ملکوں کے سفر ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو یار نیوی والا آدھا کام تو اللہ نے ویسے ہی کرا دیا, ٹھیک ہے. تو مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ڈسپلن. پھر میرے والے صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا اسٹائل فوجیوں والا ہی تھا. 63 سال کی عمر میں صبح 4 بجے تہجد پڑھتے, پھر ایکسرسائز کرتے تھے. وہ ہم محلے کے دوسرے بوڑھوں کو بھی دیکھتے تھے پڑے رہتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں. پولیس آتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اب اٹھ جاؤ, صبح ناشتے کے لیے اٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے والد صاحب کے لائف اسٹائل میں اور دوسروں کے لائف اسٹائل میں بہت فرق دیکھتا تھا. میں نے دیکھا ہے جو بھی فورسز سے جن کا تعلق ہے پوری زندگی ان میں زندگی میں ایک ڈسپلن رہتا ہے, ایک نظم و ضبط رہتا ہے. آپ کسی اور شعبے میں جائیں گے نا, یہاں کوموڈور صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں بہت سارے فورسز میں نہیں جاتے, ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی جو فورسز ہیں ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج حرمین بچا ہوا ہے. اسلامی کنٹری میں اس وقت سب سے زیادہ ویلیو جس کنٹری کی ہے نا مسلم کنٹریز میں, وہ پاکستان ہے. یہ بات میں اور آپ نہیں جانتے, لیکن یہ اسلام کی دشمن قوتیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ آپ میں جو زیادہ قابل لوگ ہیں, جن میں زیادہ صلاحیت ہے, وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد نیوی میں, آرمی میں یا ایئر فورس ہی کو جوائن کریں. اچھے لوگ فورس میں جائیں گے, اس سے ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک اچھے جذبے کے تحت جائیں آپ لوگ. اور نیوی کی تو اسلام میں زیادہ فضیلت ہے. میرا ایک دفعہ بیان ہوا پاکستان نیوی کے جو بھی فوجی تھے ان لوگوں میں میرا بیان تھا, تو میں نے پھر وہ احادیث جمع کرنا شروع کی کہ سمندری لڑائی کی اسلام میں کیا فضیلت ہے. بہت ساری احادیث ملی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں لڑنے والے کو اللہ نے خشکی میں لڑنے والے پر ترجیح دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو سمندری لڑائی لڑتا ہے اور اس کا سر چکراتا ہے, کیونکہ سمندر میں جا کے ہمارا سر چکرا گیا تھا, ہم گئے نا شپ پہ گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو سمندر کی لڑائی اسلام میں خشکی کی لڑائی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اب میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں سمندر میں نہیں ہوئی ہیں, لیکن آپ کو پتا تھا کہ میری امت سمندروں پہ بھی حکومت کرے گی, تو آپ نے پہلے سے سمندر کی لڑائی کی فضیلت کو بیان کیا تھا. اس لیے میں جو بھی یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ فورسز کو ترجیح دیں. اچھے لوگ جائیں فوج میں, وہ آگے بڑھیں گے تو اس سے ہمارے کنٹری کو زیادہ فائدہ ہوگا, ہمارا کنٹری اور مضبوط ہوگا, اسٹرانگ ہوگا. جس بھی شعبے میں آپ جاتے ہیں ہدف آپ نے آخرت ہی کو بنانا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے, آپ کا علماء سے رشتہ اسی طرح سے قائم رکھے. اور یہ جو ہماری 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میں معذرت کروں گا, میں نے جو 2-3 لطیفے سنائے اس پہ پیش کی معذرت. یہ صرف لطیفے ہی ہیں, ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. خواتین جنازے پہ میک اپ کے ساتھ نہیں جاتی, بالکل غلط بات ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو میں بیان کر رہا تھا اسی طرح کا, تو بعض خواتین کو اعتراض ہوا, میں نے کہا یہ میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں.
تو میں جب بھی ایسی بات کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی.